السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے، جس سے آپ کی قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف دھیرے دھیرے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام ابنہ الکریم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 71 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے خواتین امت مسلمہ کو صبح و شام کی سکون اور چین نصیب فرمائے۔ عورتیں بہت ہیں دنیا میں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عورتیں قابل رشک ہیں، قابل عزت، قابل تکریم، قابل تعظیم ہیں، جن کی صبح و شام زندگی میں توحید اور رسالت کی عظمتیں اجاگر ہوں۔ اللہ کا احسان ہے، یہ شرف آپ کو ملا ہے، یہ اعزاز آپ کو ملا ہے۔ آپ ان میں ممتاز ہیں، آپ عام عورت نہیں ہیں، آپ وہ عورت ہیں جو خدا کا عنوان ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس عظمت کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ عنوان آپ کو ملا کیسے؟ یہ اعزاز آپ کو اللہ پاک نے کیوں عطا کیا؟ اسی کیوں کا آج کی آیت نمبر 72 میں جواب ہے۔ آسان سا جواب جی شارٹلی کہیں گے، وہ اس لیے ہے کہ آپ دھوکے باز نہیں ہیں، یہ اللہ کا بھروسہ ہے آپ پر۔ آپ دھوکے سے پاک ہیں، دھوکہ دینے سے پاک ہیں، دھوکہ کھا تو سکتی ہیں، دھوکہ دے نہیں سکتی۔ دعا کرتا ہوں کہ دھوکہ کھانے سے بھی اللہ آپ کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ دھوکہ، مکر، فریب، خداع، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا عظیم گناہ ہے کہ اب سورہ یوسف کا جب مطالعہ کریں گے
اللہ پاک نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر و فریب بہت عظیم ہے، بڑا ہے۔ اب اس پر ایک اشارہ کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی فتح و عصمت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت زلیخا نے جو بھی کہا یہ مقام عبرت ہے بعد والی عورتوں کے لیے، لیکن اللہ پاک نے حضرت زلیخا خطاب نہیں کیا۔ جن لوگوں نے، جن عورتوں نے نگیٹو نظریے قائم کیے تھے، انہیں کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا قید، مکر، فریب، دھوکہ عظیم ہے۔ آپ غور کریں کتنا عظیم ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان، آپ جانتے ہیں شیطان کو کون نہیں جانتا؟ شیطان کے مکر و فریب کو اللہ نے ضعیف کہا ہے اور عورتوں کے مکر و فریب کو عظیم کہا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب ضعیف ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر و فریب عظیم ہے۔ اب یہ لفظ تمہارا پر غور کر لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا وہ کون ہے۔ آپ اندر اندر دعا کریں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ وہ عورتیں جو دھوکے سے پاک ہیں، دھوکہ دینے سے پاک ہیں، مکر و فریب سے پاک ہیں۔ ماں اجالے میں گناہ کرنا ممکن ہے کہ رب معاف کر دے، لیکن تاریکی میں گناہ کرنا کسی بھی حال میں آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان کے خلاف ہے۔ کیا اللہ کو نہیں مانتی ہو کہ وہ تاریکیوں میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو پھر کس سے ڈر کر آپ اجالے میں گناہ نہیں کر رہی ہے، تاریکی میں گناہ کر رہی ہے؟ مکر و فریب، دھوکہ آپ خود کو دے رہی ہے۔ ماں باپ سے چھپ کر، اقربا اعزاء سے چھپ کر، بڑوں سے چھپ کر، یہ سب دھوکے کی قسمیں ہیں۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے کہ میدان محشر میں ماں باپ کے ساتھ جھک جائیں، بڑے افسوس کرنے لگیں کہ ان کے حوالے سے تو دنیا میں بہت پازیٹیو تھے ہم لوگ، آج ایسا کیسے ہو گیا؟ آواز آئے گی یہ رات کی تاریکیوں کے دھوکے کی شکار تھی۔ دھوکہ عورتوں کو شیطان سے بھی اوپر کر دیتا۔ قرآن پاک کے تصور میں بول رہا ہوں، اور پہلے ہی بول چکا ہوں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ قرآن کے درس میں آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے ڈر اور خوف میں جیتی ہیں اور کسی دھوکے کی دنیا میں، مکر و فریب کی دنیا میں نہیں جیتی ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے، استقامت دینی آخری دم تک نصیب فرمائے۔ قرآن نے ذہن دیا، مکر و فریب کرنے والی عورتیں شیطان سے بھی خراب ہیں۔ شیطان کا دھوکہ کمزور ہو سکتا ہے، عورت کا دھوکہ کمزور نہیں ہوگا۔ اب میں بار بار اس کو جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے مطلب اندر اندر ہیبت ہو گئی، یا میرے مولا ماں کو سلامت رکھنا، بہن کو سلامت رکھنا، بیوی کو سلامت رکھنا، بیٹی کو سلامت رکھنا، بس ایسے ہی زبان سے نکل رہا ہے بار بار۔ بہنوں، اللہ کا ڈائریکٹلی دشمن شیطان ہے، ڈائریکٹلی لڑنے والا کوئی اگر ہے تو وہ شیطان ہے، اور اس شیطان کے دھوکے کو کمزور کہا اللہ پاک نے، مکر و فریب کو، داؤں چلنے کو کمزور کہا اللہ پاک نے، اور عورتوں کے دھوکے، مکر و فریب کو عظیم کہا اللہ پاک نے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں اور اندر اندر دعا کریں، اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرنا، ہمیں اس میں شامل نہ کرنا، بلکہ فاطمہ کی کنیزوں میں شامل کرنا، حسنین کریمین کی
नस्ल पाक की बेटियों में शामिल करना। ये दुआ अंदर अंदर कर लो मां, तो अल्लाह पाक यकीनन इस शरफ और एजाज को सलामती देगा। बहरहाल अब आयत करीमा सुनिए। धोखा ये आदत है यहूदियों की, मकरो फरेब ये आदत है यहूदियों नसारा की, ये कल्चर है उनका, ये मजहबी शनाख्त है, ये उनकी इबादत है। धोखा देना उनकी इबादत है। जाहिर है शैतान के पुजारी वो धोखा नहीं देंगे तो क्या देंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये धोखे में इतने आगे चले गए कि जिनको पूछते हैं वो भी बेचारे पीछे रह गए। अल्लाह आपको हम सबको सलामत रखे धोखों से। खुसूसन देखिए इनके मकरू फरेब का अंदाजा लगाइए। कुरान की आयत सुनिए। वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताब। खैबर एक जगह है जिसको फतह किया असदुल्लाहिल गालिब अलीउल मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, इसीलिए उन्हें फातिह खैबर भी कहते हैं, खैबर शिकन भी कहते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब नाम आए और खैबर का तसव्वुर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उसी खैबर के यहूदी उलमा 12 बड़े बड़े पढ़े लिखे, जिसको उलमा जाहिर है बड़े माहिर उलमा, बैठ करके बात किए कि इस्लाम को कैसे मिटना चाहिए, मोहम्मद के दीन को कैसे मिटना चाहिए। तो मकरो फरेब चले, धोखा चले। धोखा इस तरह चले कि 2 गिरोह बनाए वो लोग, और एक गिरोह को कहा ऐसा करो तुम लोग मोहम्मद पर सुबह से लेकर शाम तक ईमान ले आओ, और शाम को फिर मुकर जाना। तुमसे अगर पूछेंगे क्यों, तो कहना कि हाँ हम दिन भर स्टडी करे, हमारी किताब में नहीं मिला कि तुम्हारे ऊपर ईमान लाना है। ये देखिए धोखा। मां यहां पर एक जुमला बड़ा लतीफ कह रहा हूं, इशारा का कह रहा हूं, इसको एकदम कैच कर लेना और समाज में इसको लाना। शादी ब्याह के मौके से जब किसी का प्रपोजल आता, या किसी लड़की का हो या लड़के का, अगर आपको पसंद ना हो तो आई एम सॉरी कह करके सलाम भी करें आप उनको। ध्यान दीजिएगा मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं। आप उनके घर लड़की को देख लेते हैं, देख लेती हैं जाकर के, और जाने के बाद फिर घर जब आते हैं तो बेचारे आपने कहा था कि मैं फोन करूंगा, अब करूंगा, अब वो कर रहे हैं कि आपने फोन क्यों नहीं किया। ये भी धोखे की किस्मों की एक लतीफ किस्म बन सकती है। देखिए किसी लड़की को पसंद ना आना ये नेचुरल चीज है, लेकिन ईमानी रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए। और ईमानी रिश्ता यह है कि किसी को धोखे में, किसी को अंधेरे में न रखा जाए। पसंद ना हो सडनली आप जाकर कह दीजिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि हमारी बेटी का रिश्ता लग जाए और अच्छी जगह लगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, इसलिए आई एम सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। ये अंदाज होना चाहिए। लेकिन आप इतना अदब करती हैं कि क्या बोलना जी, क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा, कैसे बोलना। खैर उनका फोन आएगा तो क्या तो भी बोल देंगे। ये तो वादा खिलाफी भी है और धोखा की एक छोटी सी किस्म भी बन सकती है। इनसे आपको, हमको, हमारे समाज को, हमारे मुआशरा को यकीनन बचना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए। किसी लड़की को पसंद ना करना ये नेचुरली चीज है, किसी लड़के का पसंद ना आना ये नेचुरली चीज है, लेकिन उससे ईमानी रिश्ते पे खलल आए ये ईमानी चीज हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको बचना चाहिए। तो उन उलमा ने ये कहा कि सुबह से लेकर शाम तक ऐसा करो। अब जाहिर है वो उलमा को तो वो लोग इलाह का दर्जा दे देते थे ना। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके रब मान लिए थे वो लोग। यहूद व नसारा के उलमा को रब मान लेते थे वो लोग, यानी वो जो कह दिए वो आखिरी है। अब उनके उलमा ने जब कह दिया तो समझो कि वो माबूद का जुमला माअल्लाह, ठीक है, ऐसे ही किया। इससे पहले कि वो लोग ट्राई करते अल्लाह पाक ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया, मेरे हबीब आपके ताल्लुक से, आपके इस्लाम के ताल्लुक से ये यहूदियां ऐसा चाह रही। मकरो फरेब पर्दे को फाश कर दिया अल्लाह ताला और कहा देखिए वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब का एक गिरोह ये चाहता है क्या, आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहार, ऐसा करो दिन भर तुम लोग
ایمان والے جو محمد پر ایمان لائے ہیں نا ان کی بات مان لو ان کی بات مان لو، اور وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، پھر شام کو انکار کر لینا۔ تو پوچھا ایسا کیوں؟ ارے تم نہیں جانتے، علماء ان کو دیکھیے، یہ دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں ہر عالم آپ کو صحیح راستہ بتائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ خدا کا احسان اور فیض ہے کہ صحیح راستہ بتانے والے علماء مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ علم وہ عطا کرے آپ کو جو نافع ہو، نافع کا مطلب نفع بخش ہو، تو آپ کے لیے بھی اور آپ کے علاوہ کے لیے بھی، ورنہ علماء کو ناک کے بل جہنم میں گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے۔ تو وہ علماء ہی تھے جو کیا گائیڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم لوگ دن بھر ایمان لانا، لعلہم یرجعون، ایسا کرو گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے، محمد پر ایمان لانے کے اعتبار سے اور مذہب اسلام کے اعتبار سے کنفیوز ہو جائیں گے، اور جب دین میں کنفیوژن ہو جائے تو ایمان کہاں رہا، اور جب ایمان نہ رہا تو ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ آج میں ایک جملہ اشارہ کر رہا ہوں، کیچ کرنا، دیکھو کیچ کرنا۔ آپ نے اگر پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کورونا وغیرہ کے حوالے سے سنے ہوں گے، میں نے کبھی دیکھا بھی ہے آپ کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت سے دور کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہے۔ کورونا وائرس جو ہے نیچرلی نہیں ہے، یہ چھوڑا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یا کوئی سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ چھوڑ کر کے کہا ہے کہ میں خدا کی قدرت سے ایمان والوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، موت و حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے اس لیے یہ وائرس چھوڑا گیا ہے۔ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں، جمعہ میں ایک جملہ سنے ہوں گے، یا اللہ اگر یہ سازش ہے تو اسے بے نقاب فرما، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ میرے پاس وہ آرٹیکل ہے، کوئی بل گیٹس یا ایسا کوئی ہے انسان، بڑا سائنٹسٹ ہے اورینٹلسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ وائرس صرف اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ خدا کی قدرت سے ایمان ہٹ جائے، اور لوگ بس یہ وائرس سے اتنا ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے پورے کورونا میں آپ نے میرے بیان کو دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا ہوں، اللہ کے چاہنے ہی سے سب ہوگا، اللہ نہ چاہے تو دھیان رکھنا پتہ بھی نہیں ہل سکتا، موت تو بہت دور کی بات ہے، قدم نہیں ہل سکتا، موت تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر اللہ نے رکھا ہوگا اسی بیماری میں ہماری موت تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر نہیں رکھا ہوگا تو پوری دنیا اکٹھا کیوں نہ ہو جائے، کیمیکل کے اندر کیوں نہ ڈال دیے جاؤ، وائرس کے اندر کیوں نہ گھس جاؤ، اللہ بچانا چاہے تو یقیناً بچائے گا۔ قرآن کہتا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو وہ ہو سکتا بھی ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو اللہ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ یہودیوں نے کیا چاہا تھا؟ اسلام کو مٹانا، مکر و فریب کے ذریعے سے، دھوکہ کے ذریعے سے۔ اللہ پاک کتنا ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، تقدس کی حفاظت کس طرح فرما رہا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان رکھو اور رکھو گی، اگر نہیں یقیناً رکھی ہو الحمدللہ، تو تمہارا محافظ، تمہارے دین اور تقوی کا محافظ، تمہاری شریعت، تمہارے اسلام کا محافظ اللہ پاک ہے۔ آج تمہارے لیے آیت نہ اترے گی یہ یقین ہے، لیکن خدا کا کرم ضرور اترے گا، تمہارے اوپر رحم ضرور اترے گا۔ تم یہ نہ سوچنا کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، جب خدا وہی ہے۔ تو نبی ظاہری طور پر جب تک تشریف فرما تھے تو نزول قرآن کا سلسلہ تھا، آیات قرآنی نازل ہوتی تھی اور فوراً اس کے حوالے سے امت کو بتا دیا جاتا تھا، اے امت کی شہزادیوں، اگر آج اللہ کے دشمنوں کے حوالے سے تمہارے نگاہ میں کچھ بھی اگر نگیٹیوٹی ہے نکال کر پھینک دو، اللہ تمہارے اوپر یہ کرم نازل فرمائے گا، رحم نازل فرمائے گا۔ تو یہودیوں کی چال سے بچو، ان کی عورتوں کی چال سے بچو۔ کوئی بھی ایسا واٹس ایپ، بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جو تمہارے فیس بک پر یا کوئی تمہارے سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح سے آئے،
اگر وہ دیکھو کہ اس قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے تب تو اسے قبول کرو، نہیں تو وہیں پر ڈیلیٹ کر دو۔ میں تو خیر صبح سے لے کے جب رات میں 10 بجے بند کر دیتا ہوں موبائل، اور جب صبح کھولتا ہوں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، میں 10 بجے بند کر دیتا ہوں۔ صبح جب نماز کے بعد دیکھتا ہوں ایک بار تو ایک لائن سے آیا ہوا رہتا، دیکھتا ہوں اگر اپنوں نے کچھ کیا ہے تو دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کا بھی آیا تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے ٹینشن ہوگا۔ میں زندہ ہوں، ابھی مجھے میری اگر ضرورت ہے تو آؤ میرے سینٹر میں آؤ۔ ارے انہوں ایسا کتے، انہوں ایسا کتے، ایسا آرا کتے، ایسا آرا کتے، ارے کمال ہے، یہ کتے کتے کی دنیا میں لاتی ہے ہمارے کو۔ یہ ڈاکٹر ایسا بولے، وہ ڈاکٹر ایسا بولے، یہ ایسا بولے، ویسا بولے۔ ارے کورونا جب بیماری ابھی تک اس کی ڈائگنوسٹک ہو ہی نہیں سکی کہ کیا بیماری ہے۔ ایک محبت کا جملہ بولوں، کیا بی جے پی حکومت سے پہلے کھانسی نہیں آتی تھی ہمارے کو؟ اور جب آتی تھی تو اس وقت کئی کو نہیں بولے اس کھانسی کو کورونا۔ یہ حکومت آنے کے بعد ہی یہ سب نظر آنے لگے۔ کھانسی اللہ کا انعام ہے، اسی لیے ابھی اگر کھانسی آ جاتی تو آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ بچانا، نہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ کیوں پڑھتے؟ پورے جو ہمارے پارٹس آف باڈی ایک دم بالکل ریلیکس محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ سوچے جس کھانے میں، جس کھانسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا سکون رکھا ہے، یہ سکون چھیننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانسی آ جائے تو کورونا کا سمپٹمز۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہی قدرت سے دور کرنے، اللہ سے دور کرنے اور شریعت سے دور کرنے کی یہ سازش ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیماری سے آپ نہ بچو، تدبیر یقیناً کرنا آپ، لیکن ایمان تقدیر پر رکھ کر کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول، شریعت، اس کے بعد ہی تدبیر کرنا۔ ابھی دیکھیے نا، آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، کیا کھانا آپ کو بچائے گا؟ اگر آپ کھانا کھا لیں، قوت ہاضمہ کا تصور کون دیتا ہے؟ آپ کے اندر طاقت ہے کہ وہ ہضم کر دو آپ کھانے کو؟ نہیں۔ کیسے نہیں ہضم کرنے والا اللہ پاک ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ اگر نہ چاہے طبیعت خراب کر دے۔ اس لیے آپ تقدیر کو اسٹرانگ رکھو۔ ان ظالموں نے سوچا ہے نا کہ اللہ سے دور کر دیں، اور انہی کی سوچ کی وجہ سے قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ایک فارمولہ دے دیا کہ اسلام مذہب حق ہے۔ کل بھی ڈائریکٹلی طور پر اسلام پر حملے ہوئے، اللہ سے دور کرنے کی سازش ہوئی۔ اے قوم کی شہزادیوں، اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، اے اسلام کی شہزادیوں، تم باپ کی بیٹی بعد میں کہلاتی ہو، خاتون اسلام پہلے کہلاتی، خاتون اسلام پہلے کہلاتی۔ اسی لیے تمہارا خاتون اسلام بولتے ہیں، خاتون اسلام، تمہارے باپ کا نام نہیں لیا جاتا، خاتون اسلام۔ اسلام کی بیٹی بہن پہلے ہو، اس لیے اسلام نے جو اسٹیٹس اور لیول تمہارے لیے رکھا ہے، وہ سب سے بڑا لیول یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم، اس کی تقدیر، اس کی رضا، اس کی قضا پر راضی رہو۔ وہ جس حال میں آپ کو رکھنا چاہے، جیسے چاہے، وہ اس کی شان ہے، وہ اس کی حکمت ہے۔ آپ راضی رہو گی تو امید ہے کہ دنیا بھی آپ کی آباد کر دے گا، آخرت بھی آباد کر دے گا، یقیناً آباد کرے گا۔ آپ کو تکلیف ہو تو یاد کر لو ان کو جو آئی سی یو میں ہے، بہنیں جو ایڈمٹ ہے، ان کو یاد کر لو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہسپتال سے دور رکھا، آئی سی یو سے دور رکھا۔ یاد کر لو، آپ خوشی ہو یا غم، سارے بیس، سارے معیار، ساری آئیڈیالوجی تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے ہر حال میں شریعت، ہر حال میں خدا کی تقدیر، ہر حال میں رضا بالشریعت، ہر حال میں رضا بالقضاء، یہ بالکل آپ کا ایمان ہو، اور تمام چیزوں کا اسی آئینے میں آپ ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے گا، آباد رکھے گا، اور مکر و فریب سے خصوصاً دھوکہ دینے والی دنیا سے ہمیشہ کے لیے آپ کو دور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آج کی گفتگو کو آپ کے دلوں میں ڈال دے، آپ بھی اس کو سنیں اور امت کی ان تمام بیٹیوں تک پہنچائیں جو آپ کی وجہ سے اگر دھوکے جیسی کبھی حرکت سے بچ گئی تو انشاءاللہ میدان محشر میں آپ بہت سرخرو نظر آئیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔